وہ طلباء کرام جن کا تعلق پیورلی مدارس سے ہے ان کے لیے انگلش برج پروگرام، اور وہ اسٹوڈنٹس جن کا تعلق پیورلی یونیورسٹیز سے ہے اور یونیورسٹی بیک گراؤنڈ سے وہ آئیں گے ان کے لیے عربک برج پروگرام۔ عمران صاحب نے بتایا کہ تقریباً ریشو یہ ہے کہ 10 میں سے ایک اسٹوڈنٹ کا داخلہ ہوا، ایک کینڈیڈیٹ کا داخلہ ہوا ہے، تو یہ بڑا اچھا ٹف کمپٹیشن تھا۔ ناظرین محترم، پورا سال آپ حضرات پوچھ رہے ہیں کہ الغزالی میں ایڈمیشنز کب ہوں گے، کیسے ہوں گے، تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ الحمدللہ الغزالی یونیورسٹی میں ایڈمیشنز کا نہ صرف آغاز ہو گیا ہے بلکہ میرے عقب میں جو ایک میرٹ لسٹ آپ کو بلری نظر آ رہی ہوگی، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو الغزالی یونیورسٹی کے پہلے اسٹوڈنٹس بننے جا رہے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ تو ہم سب سے پہلے آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے کہ کون کون سے وہ پروگرامس ہیں جن میں الغزالی یونیورسٹی نے ایڈمیشنز آفر کیے، اور وہ کون خوش نصیب ہیں اور کس طرح کون سے کرائٹیریا سے گزر کر وہ ایڈمیشن لینے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ جناب مولانا عمران مجید صاحب، ان کو ہم آپ سے متعارف کرواتے ہیں انشاءاللہ، اور ان سے یہ سارا پروسیس ہم پوچھیں گے۔ تو میں تھوڑا سا آپ کا تعارف بھی جاننا چاہتا ہوں کہ جو کوالیفیکیشن کے حساب سے آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ تھوڑا سا بتائیے، پھر اس کے بعد الغزالی کی آج کی موضوع کی طرف ہم واپس آتے ہیں۔ کوالیفیکیشن کے اعتبار سے جو درس نظامی کی تعلیم میں نے حاصل کی، اس کے بعد جامعہ ہی کے تخصص فی فقہ المعاملات سے فراغت حاصل کی، اور ساتھ ساتھ عصری علوم میں کراچی یونیورسٹی سے ایم اے اکنامکس کیا۔ اس کے بعد آئی بی اے کراچی سے ایم ایس اکنامکس کی تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد ملیشیا میں انصف سے اسلامک فائنینس میں پی ایچ ڈی کرنے میں 2018 میں چلا گیا تھا، جو ابھی اپنی تکمیل کے قریب ہے انشاءاللہ۔ تو یہ میرا تعلیمی بیک گراؤنڈ ہے درس نظامی کے اعتبار سے اور عصری علوم کے اعتبار سے۔ چلیں جی، اب آتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ تو الغزالی یونیورسٹی میں آپ ماشاءاللہ آپ اس کا حصہ ہیں، جو فیکلٹی ہے اس کا، تھوڑا سا بتائیے کہ جو پہلے آغاز کے طور پہ جن پروگرامز میں ایڈمیشنز دیے گئے یا ایڈمیشنز کے لیے کال دی گئی، وہ کون سے پروگرامز تھے، اپلیکنٹس کی تعداد، اور پھر فائنل جو آپ کی اس وقت اسٹوڈنٹ بنے اعداد و شمار کے آئینے میں، اس کی تھوڑی سی تفصیل بتائیے کیا ہوا۔ جی، الحمدللہ الغزالی یونیورسٹی نے اپنے آغاز کے پہلے سال میں 3 پروگرامز میں ایڈمیشنز آفر کیے، اور ان میں ایک پہلا پروگرام انگلش برج پروگرام ہے جو 1 سال کا انگلش پروفیشنسی ڈپلومہ پروگرام ہے، اور دوسرا پروگرام ایم ایس اسلامی بینکنگ اینڈ فائنینس ہے جس کو تخصص فی فقہ المعاملات کے ساتھ قبل کیا گیا ہے، اور تیسرا پروگرام ایم ایس اسلامک اسٹڈیز ہے جس کو جامعہ کے ایگزسٹنگ کلیت الشریعہ پروگرام کے ساتھ مرج کیا گیا ہے۔ ان میں سے پہلے 2 پروگرامز کے داخلوں کے مراحل الحمدللہ تکمیل تک پہنچ چکے ہیں، اور یہ جو لسٹ ابھی بتائی گئی اس میں ان طلباء کے نام جاری کر دیے گئے ہیں جن کا 4 سے 5 دن پر محیط ایک داخلہ پروسیس کے بعد نام سلیکٹ کر کے ان کو بتا دیا گیا ہے۔ اس میں ہمیں تقریباً 400 کے قریب اپلیکیشنز وصول ہوئی تھیں، اور اس کے بعد ہم نے کراچی، اسلام آباد اور لاہور ہمارے 3 سینٹرز تھے جہاں پر ریٹن ٹیسٹ کو کنڈکٹ کیا گیا۔ کراچی میں راؤنڈ 1 اور راؤنڈ 2 بھی کیے گئے، اور اس کے بعد جو فائنل لسٹ میں جو نام دیے گئے تو وہ تقریباً 38 اسٹوڈنٹس ہیں جن کو ان دونوں پروگرامز میں مجموعی طور پر داخلہ دیا گیا ہے۔ یعنی ٹوٹل اپلیکنٹس کتنے؟ 400 کے قریب تھے، 400 کے قریب۔ تو اٹس آلموسٹ 1:10 ریشو ہے کہ تقریباً 10% اس میں سے داخلے کے 10 میں سے ایک کہہ لیں۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ چلیں جی، بہت زبردست۔ اچھا، جو ہمارا انٹری ٹیسٹ ہوا یہاں پہ، تھوڑا سا اس کے مراحل میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو جن چیزوں کو آپ نے فوکس رکھا ہوا تھا انٹری ٹیسٹ میں کہ یار یہ وہ بیریئرز ہیں جن کو کراس کرنے کے بعد ایک بچہ الغزالی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ بنے گا، تو وہ کون سے مراحل تھے، تھوڑا اس حوالے سے بتائیے۔ جی، اس میں چونکہ دونوں پروگرامز کے آبجیکٹیوز اور انٹیک میں تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا، تو اس لیے ہم نے اس ڈفرینس کو سامنے رکھتے ہوئے ان کا جو انٹرویو اینڈ ٹیسٹ کرائٹیریا تھا اس کو بھی ڈیفرنٹ رکھا۔ جو ای بی پی کا پروگرام ہے اس میں صرف ایک موضوع سے متعلق ریٹن ٹیسٹ لیا گیا، اور وہ انٹرمیڈیٹ لیول انگلش تھی۔ ای بی پی والے اسٹوڈنٹس کا صرف ایک ہی ریٹن ٹیسٹ ہوا انگلش سے ریلیٹڈ، جبکہ جو دوسرے ایم ایس اسلامی بینکنگ کپلڈ ود تخصص فی فقہ المعاملات ہے، تو وہ چونکہ ایک ڈائیورسیفائڈ پروگرام ہے تو اس لیے اس کے انٹری ٹیسٹ میں
3 ڈفرینٹ ڈائمینشنز سے ریٹن ٹیسٹ لیا گیا. ایک ٹیسٹ جو درس نظامی کے علوم پر محیط تھا، ایک ریٹن ٹیسٹ وہ تھا جو تقریباً 3 سے 3.5 گھنٹے کے دورانیے پر مشتمل تھا، اور دوسرا ٹیسٹ ان کی کوانٹیٹیو سکلز کو پرکھنے کے لیے میتھ سے ریلیٹڈ ایک ٹیسٹ تھا جو تقریباً 1 گھنٹے کا تھا، اور تیسرا ان کی وربل سکلز کو جانچنے کے لیے انگلش کا ٹیسٹ تھا جو تقریباً 1 گھنٹے پر محیط تھا. تو ان طلباء نے 3 قسم کے ٹیسٹ دیے ریٹن ٹیسٹ. تو اس ریٹن ٹیسٹ میں پھر ہم نے پرسنٹائل بیسس پہ اسٹوڈنٹس کو سلیکٹ کیا انٹرویو کے لیے. دونوں پروگرامز کے لیے پھر انٹرویو کنڈکٹ کیے گئے اور پھر اس کے بعد فائنل سلیکشن ہوئی. صحیح. اچھا، ایک اے آئی بیسڈ ٹیسٹ بھی تھا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسڈ ٹیسٹ تھا، تو اس کی تھوڑی سی تفصیلات بتائیے کہ وہ کیا تھا اور کس طرح تھا اور اس کا مقصد کیا تھا. انگلش کا ہم نے جیسے بات کی کہ انگلش کا ٹیسٹ جیسے ہم نے دیکھا کہ دونوں سائڈ پہ تھا. ایم ایس اسلامی بینکنگ کے لیے بھی انگلش تھی اور ای بی پی کے لیے بھی انگلش تھی. تو انگلش کے یہ جو اسٹوڈنٹس ریٹن ٹیسٹ کو کلیئر کرنے کے بعد جب انگلش کے پلیٹ فارم پر جب ان کا انٹرویو لیا گیا تو اس میں ایک اسمال ٹاک ایک ویب سائٹ کے تھرو ان کا اے آئی بیسڈ انگلش ٹیسٹ لیا گیا. یہ ٹیسٹ بیسیکلی ایک اڈیپٹیو تھا اور یہ آن دا اسپاٹ اسٹوڈنٹ سے کویشچن کرتا تھا، اور اس میں چاروں سکلز اس کی جانچی جاتی تھیں کہ اس کی اسپیکنگ کیسی ہے، کیونکہ وہ پروگرام لائیولی اس اسٹوڈنٹ سے کچھ ریکویسٹ کرتا تھا کہ آپ یہ ٹیکسٹ پڑھ کے بتائیں، پھر کوئی پکچر دکھاتا تھا کہ آپ اس کے بارے میں انگلش میں بتائیں، اور پھر اسی طرح وہ کچھ اس سے ٹیکسٹ پڑھا بھی رہا تھا اور اس کو کچھ انگلش سنا بھی رہا تھا. تو اس کی ساری سکلز کو جانچا جا رہا تھا، اور اس کے بعد ایک بڑی کمپریہنسو رپورٹ وہ بناتا تھا جس میں اس کو ہر طرح سے گریڈ کیا جاتا تھا کہ یہ اس کی اسپیکنگ کیسی ہے، اس کی ریڈنگ کیسی ہے، اور اس کے علاوہ پھر وہ رائٹ کرنے کو بھی کہہ رہا تھا تو اس کی رائٹنگ سکلز کو بھی اس میں جانچا جا رہا تھا. ایون کہ وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اگر کوئی نیٹو انگلش پرسن اس کی انگلش کو سنتا تو وہ کتنے % اس کو سمجھ سکتا تھا. تو یہ ایک اچھا کمپریہنسو ٹیسٹ تھا کہ جس میں اسٹوڈنٹس کے انگلش لیول کو پرکھا جا رہا تھا. اور اس میں ہمارا بنیادی ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اس میں صرف یہ مقصد نہیں تھا کہ ہم اس کی بیس پہ پاس فیل کریں گے، بلکہ ایک مقصد یہ تھا کہ ہم اپنے کریکولم کو ڈیولپ کریں گے، کیونکہ اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمارا جو انٹیک ہے اس کا کون سا جو ایریا ہے وہ زیادہ ویک ہے. اب ہم مولانا کامران کیسر صاحب جو اس پروگرام کے خاص طور پہ انگلش برج پروگرام کے کوآرڈینیٹر تھے، مولانا کامران کیسر صاحب سے بات ہوئی تھی وہاں پہ ماشاءاللہ ٹیلی تھون میں آپ نے دیکھا تھا. پہلی بار ہم نے انگلش برج پروگرام کا تعارف وہاں سے لیا. تو مولانا کامران کیسر صاحب آپ کا تعارف وہاں رہ گیا تھا، تو سب سے پہلے تو اپنا جو ایک بیک گراؤنڈ ہے کوالیفیکیشن کے اعتبار سے وہ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے، اور پھر اگلا سوال آپ سے کرتا ہوں. جزاک اللہ، بہت شکریہ. میں بیسیکلی بی ایس کمپیوٹر سائنسز کراچی یونیورسٹی سے میں نے کمپلیٹ کیا تھا، اور اس کے فوراً بعد میں نے یہاں کلیت الشریعہ کے سیکنڈ بیچ میں جامعۃ الرشید میں پڑھا ہے، اور اس کے فوراً بعد پھر یہیں پہ الحمدللہ کام شروع کر دیا مختلف شعبوں میں. اور ابھی میں نے پھر ایم بی اے اپنا کے ایس بی ایل سے کمپلیٹ کیا ہے، اور آگے انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو ہے میں ان کو اسسٹ کر رہا ہوں. اس وقت وی سی آفس کو دیکھ رہا ہوں اور ایچ آر کو دیکھ رہا ہوں. ایک توقع ہوتی ہے نا کہ اس طرح کے اسٹوڈنٹس ہم کو چاہیے پہلے بیچ میں الغزالی کو. تو ابھی عمران صاحب نے بتایا کہ تقریباً ریشو یہ ہے کہ 10 میں سے ایک اسٹوڈنٹ کا داخلہ ہوا، ایک کینڈیڈیٹ کا داخلہ ہوا ہے، تو یہ بڑا اچھا ٹف کمپٹیشن تھا. تو کیا آپ کی توقع کے مطابق آپ کو اسٹوڈنٹ مل گئے؟ آنیسٹلی ڈاکٹر صاحب نے جو ہمیں اسٹینڈرڈ سیٹ کر کے دیا تھا اٹ واز ویری ہائی، اور ہمیں اس پہ کافی الحمدللہ اچھا رسپانس ملا ہے. مطلب ہمیں پہلے راؤنڈ میں ہی ہمارے ایک سینیورٹی کے بیسس پہ بھی اور آپ کی ڈائیورسٹی کی بیسس پہ بھی ایسے لوگ ملے ہیں جو بہت ہی یعنی پوزیشن ہولڈر وفاق کے ہمارے پاس آئے ہیں الحمدللہ. پھر ایک بہت ہی سینئر ریسورس ہمارے اپنی جو ہے یہاں سے وہ انگیج ہوئی ہیں، اور بڑا اچھا ان کا بھی ایک رزلٹ آیا. اور ہم نے اسی لیے پھر اس موٹیویشن کو دیکھتے ہوئے وی سی صاحب نے یعنی کہ مزید گنجائش نکالتے ہوئے ہمارے اسٹوڈنٹس کی اسٹرینتھ کو اور بڑھایا. تو بہت اچھے الحمدللہ رسپانس ہے دونوں کورسز میں. اچھا، ہمیں ہمارے ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ آپ حضرات نے جو ای بی بی پروگرام ہے خاص طور پہ اس میں کچھ مزید لوگوں کو بھی چانس دینے کے لیے ایک ہفتے کا ان کو ٹائم دیا ہے، اور وہ کوئی تیاری کر رہے ہیں مزید کہ تاکہ وہ بھی اس قابل ہو جائیں کہ وہ ای بی بی میں انرول ہو جائیں. تو یہ کیا سٹوری ہے، تھوڑا سا اس کا بتائیے. ایکچولی ہم نے فرسٹ راؤنڈ میں جو لوگ سلیکٹ کیے تھے اس کے بعد جو ہے وی سی صاحب نے دونوں پروگرامز کے لیے
ایک سیکنڈ چانس کے طور پہ جو ہے نا ایک سیٹ اپ بنایا جس میں FUM کے لوگوں کو بھی ری ٹیسٹ کا موقع دے جانے کا طے ہوا, اور دوسری طرف EBP میں جو لوگ ہاں لیکن اس کے پیچھے وجہ کیا تھی کہ ہم نے جو ریجیکٹیڈ ایپلیکینٹس تھے ان کی ڈاکٹر صاحب نے بہت ہی تھورولی پروفائل دیکھی, اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ایجوکیشن اچھی ہوتی ہے, آپ کی پرسنالٹی میں ایک جو ہے نا چمک ہوتی ہے, لیکن کسی وجہ سے بھی یو آر ناٹ ایبل ٹو پرفارم ان دا ٹیسٹ, یا یہ کہ کسی وجہ سے انٹرویو جو ہے آپ کسی بھی وجہ سے آپ نہیں دے پاتے. ہاں ایگزیکٹلی. باقی ان کی جو پوائنٹس تھے یا اسکورس تھے ان کو دیکھتے ہوئے ہم نے انہیں آئیڈینٹیفائی کیا, اور جہاں ان کو موقع دیا جا سکتا تھا تو ان کو موقع دیا. تو EBP میں بھی ایسا ہی ہوا کہ جو لوگ جو ہے ڈیٹیچ تھے اسٹڈیز سے, انگلش سے کسی وجہ سے بھی, لیکن ان کے اندر باقی صلاحیتیں, شخصیت, موٹیویشن وٹ ایور وہ نظر آ رہی تھی, تو ان کو کہا کہ آپ ایک چانس اور لیں اور ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. مطلب یہ آئی ڈونٹ تھنک کہیں پہ بھی ہوتا ہوگا, تو یہ ایک بڑا یونیک ایک ڈیسیجن تھا, اور ماشاء اللہ وہ کلاسز چل رہی ہیں 3-4 دن ہو گئے ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیے کہ 3 پروگرامز انٹروڈیوس کروائے گئے تھے انیشیلی, تو 2 میں تو آپ نے بتا دیا ایڈمیشنز الحمدللہ مکمل ہو گئے. تیسرا جو پروگرام ہے اس حوالے سے کچھ بتائیے کہ کب تک ایڈمیشن ہوں گے اور وہ کیا ہے؟ جی کلیت الشریعہ کا ہمارا جو ایک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے آلریڈی, اس میں ہم نے اسلامک اسٹڈیز کو انوائٹ کیا ہے, اور عربک برج پروگرام جوڑا ہے اس کے ساتھ بھی فرسٹ ایئر میں. اس کا الحمدللہ بہت اچھا رسپانس ہے. ہمارے پاس تقریباً 500 رجسٹریشنز آئی ہیں, جس کو شارٹ لسٹ کر کے ہم نے فرسٹ ان کا آن لائن ٹیسٹ کنڈکٹ کر لیا ہے, جس پہ ان کے رجحانات دیکھے جاتے ہیں اور وہ چیزیں. اس کے بعد فلٹر کر کے ہم نے تقریباً 250 کے قریب اسٹوڈنٹس جو ہیں انہیں اس سال ہم ایک نئی اسکیم کو کوشش کر رہے ہیں ٹرائی کرنے کی. ہم 13 سینٹرز پورے ملک میں بنا رہے ہیں جہاں پہ ہمارا جو ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے وہ وہیں کنڈکٹ ہو جائے گا. اس میں یہ ہمارا ڈراپ آؤٹ جو ہوتا ہے کہ لوگ ٹریول نہیں کر سکتے کسی بھی وجہ سے, ایکسپینس ہو یا ان کا ٹائم کا فیکٹر ہو, واٹ ایور سیکورٹی ریزنز ہو, تو ہم نے اس کو کرٹیل کرنے کے لیے ہم نے یہ کیا کہ 13 سینٹرز پہ ہم ان کے ٹیسٹ دے رہے ہیں. تو اب اس سیٹرڈے کو انشاءاللہ ان کا ٹیسٹ ہو رہا ہے, فزیکل ٹیسٹ جو ہمارا بڑا مشہور ہے. اس ٹیسٹ کے نتیجے میں جو لڑکے ہمیں میرٹ پہ آتے نظر آئیں گے انہیں ہم نیکسٹ ویک انشاءاللہ پھر یہاں اپنے کیمپس میں AGU کیمپس میں بلائیں گے, اور باقی جو پینل انٹرویوز اور ڈسکشنز اور واٹ ایور پرسنالٹی کی جو ججمنٹ کے ہمارے ہوتے ہیں پیرامیٹرس, اس پہ بھی ہم ان کو گزاریں گے انشاءاللہ. چلیں جی, بہت شکریہ آپ کا, جزاک اللہ خیر. یہ رودات تھی ناظرین محترم الغزالی یونیورسٹی کے انیشیلی شروع ہونے والے 3 پروگرامز کی, اور خوش آئند بات یہ ہے کہ انگلش برج پروگرام ہو, عربک برج پروگرام ہو, یعنی وہ اسٹوڈنٹس جو وہ طلباء کرام جو جن کا تعلق پیورلی مدارس سے ہے ان کے لیے انگلش برج پروگرام, اور وہ اسٹوڈنٹس جن کا تعلق پیورلی یونیورسٹیز سے ہے اور یونیورسٹی بیک گراؤنڈ سے آئیں گے ان کے لیے عربک برج پروگرام. تو ماشاءاللہ دونوں طرف الحمدللہ بھرپور قسم کی کاوشیں کوششیں جاری ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے بہت امید ہے کہ یہ تینوں پروگرام جو الغزالی یونیورسٹی کے آغاز کے پروگرام ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بہت شرف قبول بخشے گا, اور یہ بڑی کامیابی کے ساتھ انشاءاللہ العزیز آگے اپنا سفر اور اپنی منزلیں طے کرتے چلے جائیں گے. آپ سے درخواست اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. کلیت الشریعہ کا جب یہ ایڈمیشن پروسیس انشاءاللہ العزیز یہاں فزیکلی سٹارٹ ہوگا تو آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے. تو الغزالی یونیورسٹی کے پیج کو بھی آپ نے لائک و فالو کرنا ہے, اور GTR میڈیا ہاؤس تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں. تو آپ سے ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اگلے سلسلے میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.